السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کراچی پاکستان کے کتنے حالات خراب ہیں، یہ حالات کسی سے مخفی نہیں ہیں۔ فی الحال جو کہ 2 دنوں کے اندر 2 بڑے بڑے واقعہ پیش آئے ہیں، جو کہ ایک ملتان میں، ایک کراچی میں، جو کہ بڑے تشویشناک جو کہ واقعہ ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کراچی کا واقعہ کیا واقعہ ہے۔ کہ صبح کے ٹائم جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ بچے جیسے ہی تیار ہوتے ہیں اسکول کے لیے، جب چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک مذاقیہ مسئلے کے بیچ میں جو کہ ان کے پیچھے پیچھے جانا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں بھی اسکول جانا ہے، میں نے بھی مسجد کی طرف جانا ہے۔ تو چھوٹے جو اس کے بچے تھے، جو 2 اس سے بڑے تھے، 2 بھائی بہن تھے، وہ اسکول کی طرف جا رہے تھے، جو کہ چھوٹی بہن تھی جو کہ 3 سالہ تھی، جو کہ پیچھے پیچھے ان کے پیچھے بھی گئی کہ مجھے بھی اسکول جانا ہے، مجھے بھی اسکول جانا ہے۔ تب جو کہ ان کی ماں جو کہ کچن میں کہیں مصروف تھی، تو وہ دھیان نہیں رکھ پائی۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ جو معصوم سی بچی تھی، وہ ان بچوں کے پیچھے پیچھے چلی گئی، جو کہ بچے وین میں چڑھ کے وہ اسکول چلے گئے اپنی منزل کی طرف۔ تو پیچھے کیا ہوا کہ 3 سال کی بچی جو کہ گلی میں گھوم رہی تھی اپنی بہن بھائی کے پیچھے پیچھے، جو کہ پھر کیا ہوا کہ ایک رکشہ والا جو کہ یہاں پاس میں کھڑا ہوتا ہے، وہ جو کہ رکشہ والا وہ بھی اسی ہی گلی میں رہتا ہے، یعنی کہ تھوڑا فاصلہ ہے لیکن اسی گلی میں رہتا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ اس شخص نے جو کہ 3 سالہ بچی کو جو کہ لے کر اپنے گھر گیا، جو کہ گھر شاید خالی تھا، کیونکہ فیملی ہوتی تو ایسا شاید معاملہ پیش ہی نہیں آتا، تو وہ شاید یا بیچلر وہاں پہ رہ رہا تھا یا کچھ ایسا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ وہ جو کہ بچی کو لے کے گیا اپنے کمرے میں۔ پھر جو کہ اب کچھ جو کہ جو کہ نیوز میں آ رہا ہے کہ زیادتی کا شکار بھی وہ بچی ہوئی ہے، کس میں جو کہ نہیں بھی بتایا جا رہا، کہ کیونکہ یہ 3 سالہ بچی جو کہ زیادتی کا اگر شکار ہوگی تو قسم خدا کی قیامت آنے میں دیر نہیں ہوگی، کہ 3 سالہ بچی بول نہیں پاتی اچھی طرح سے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تو بہت بڑی بات ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ جو بھی شخص تھا، اس شخص کی تصویر ہے آپ یہاں پہ پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں، تو اس شخص نے جو کہ اس لڑکی کو اپنی ہوس کا شکار بنایا۔ پھر وہ ویڈیوز میں بھی بتا رہا ہے، آپ نیوز پہ دیکھیں گے تو وہ اس لڑکی کو جو کہ گلے میں پٹا ڈال کے اس کو اس کی سانس روک کے اس کو ہلاک کر دیتا ہے، پھر جو کہ اس بچی کو گلی میں پھینک دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ آس پاس کے لوگ اس بچی کو دیکھتے ہیں، کیونکہ گلی محلے میں جب رہنا شروع ہو جاتا ہے تو سب ایک دوسرے کو جاننا شروع کر دیتے ہیں۔ اسٹارٹنگ میں نہیں جانتے لیکن بعد میں سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں کہ فلاں کا مکان یہ ہے، فلاں کا مکان یہ ہے۔ تو وہاں پہ اس گلی میں ایک کوہرام مچ گیا، جو کہ پہلے کبھی بھی ایسا کیس نہیں آیا۔ حالانکہ 3 سال کی بچی، آپ خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، 3 سال کی بچی۔ پھر جو کہ ملزم کو ڈھونڈنا شروع کیا، جو کہ CCTV میں وہ جو کہ ملزم تھا وہ وہاں پہ کیپچر ہو گیا۔ پھر کیا ہو کہ پولیس نے بڑی بہادری کے ساتھ، حالانکہ پولیس کا کارنامہ، پولیس بہت سی ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ پولیس ایسی رشوت لیتی ہے، فلاں لیتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ جب پولیس اپنے پہ آ جاتی ہے تو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتی ہے۔ پھر کیا ہوا کہ 12 گھنٹوں کے اندر اس ملزم کو پکڑا اور باقاعدہ میڈیا کے سامنے پیش کیا، کہا کہ یہی ہے اس بچی کا ملزم۔ پھر جو کہ پولیس نے اس کو اپنی حراست میں لیا۔ پھر آگے جو کہ کورٹ میں ایک پروسیس چلے گا، جو کہ ملزم تو کنفرم یہی ہے، پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ وہ ان ججز کو ہدایت دے گا، یا سزائے کوئی بھی دے سکتے ہیں، عمر قید کی یا کوئی بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ واقعہ یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ دوسرا جو واقعہ جو کہ ملتان کا ایک ٹیچر کا واقعہ ہے، جو کہ ایک ٹیچر ہے جو کہ اسکول جاتی ہے، پرائیویٹ اسکول میں، جو کہ بچوں کو وہاں پہ تعلیم دیتی ہے۔ تو پھر کیا ہو کہ وہ ڈیلی کی روٹین سے آتی جاتی تھی، کبھی اس کو اپنے والد صاحب چھوڑنے جاتے تھے، کبھی اپنا جو خاوند ہوتا تھا وہ چھوڑنے جاتا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ ایک دن وہ گلی سے گزر رہی تھی، CCTV میں آپ پکچر بھی دیکھ سکتے ہیں، تو وہ جیسے وہاں سے گزر رہی تھی تو وہاں جیسے راستے سے جا رہی تھی، سائڈ میں 3-4 بچے اور بھی تھے جو کہ اس کے آگے پیچھے جا رہے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ ایک شخص آتا ہے جو کہ اس پہ سر پہ ایک وہ رکھتا ہے پستل، اور اس کو وہی فائر کر دیتا ہے اور اس کی وہی ہلاکت ہو جاتی ہے، کیونکہ سر پہ مارنا آپ سب کو پتہ ہے، ایک ہوتا ہے باڈی پہ مارنا، باڈی پہ جب بھی کسی کو گولی لگے تو وہ ایک دم سے نہیں جائے گا، وہ کچھ دیر کے بعد 1-2 گھنٹے کے بعد شاید وہ اسپتال بھی پہنچ سکتا ہے۔ پھر کیا ہو کہ اس کے سر میں وہ گولی ماری گئی۔ پھر جو اس کے پاس موبائل تھا، پرس کو وہ چھوڑ کر اس موبائل کو لے کر وہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ حالانکہ وہ CCTV میں بھی آ گیا تھا لیکن اس کا
فیس جو کہ اچھی طرح سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر جو کہ اس گلی میں جو بچے تھے وہ شور مچانے لگ گئے، وہ رونے لگ گئے، کیونکہ 3 سال 4-5 سال کے بچے تھے، وہ جب ایسا واقعہ دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ چیخنا شروع کر دیں گے۔ پھر کیا ہوا کہ پولیس نے اس کو ڈھونڈنا ابھی شروع کیا ہے، اس کے گھر والوں سے ملنا جلنا، جو کہ اس کو پوچھا کہ آپ کو کسی پہ شک ہے یا کوئی ایسا شخص جو آپ کو لگے کہ یار یہ ایسا کر سکتا ہے۔ پھر ان کے گھر والوں نے کہا کہ بھائی ہمیں تو کسی پہ بھی شک نہیں ہے، ہم تو ایسے لوگ بھی نہیں ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ ابھی تو پولیس اس کی انکوائری کر رہی ہے، پھر دیکھتے ہیں وہ ملزم کب پکڑا جاتا ہے۔ تو یہ بڑے بڑے واقعہ جو کہ پاکستان میں 2 دنوں کے اندر بڑے بڑے واقعہ پیش آئے ہیں۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے لائک اینڈ سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے۔